نہیں ہے، یعنی اگر رب کو پہچاننا ہے تو جو سلسلہ پہچان کی رب کا شروع کرنا ہے وہ اندر کی جانب ہے. یعنی ہم نے اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے اور پہچاننا ہے تو ہمیں جو اپنے نفس کو پہچاننے کا مرحلہ ہے، یعنی پہلی جو ہماری سرچ ہے وہ داخل اپنے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا. تو جتنا میں اپنے عمق میں چلا جاتا جاؤں گا، جتنا میں اپنے آپ کو پہچانتا جاؤں گا، جتنا میں اپنے نفس کو دریافت کرتا چلا جاؤں گا، اور اسی طرح سے یہ جو عمق میں جانے کی کیفیت ہے، یعنی نفس کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر عقل کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر انسان قلب کی منزل میں پہنچتا ہے. تو جتنا ڈیپ انسائڈ اٹ سیلف جاتا چلا جائے گا اتنا اس کے نجات کا جو ذریعہ یا نجات کی جو کیفیت ہے اتنی شدید ہوتی چلی جاتی ہے. اب دوسرے مرحلے پر جو ہے وہ اب عمق میں چلا گیا، گہرائی کے اندر چلا گیا، تو اب گہرائی میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ جو ریشے نکلنے ہیں، جس طرح سے پودا اپنے استحکام کے لیے زمین کے اندر سے پانی اور دیگر غذائی چیزوں کو جذب کرتا ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے وہ صحیح عقائد اور صحیح اخلاق کے جو مواد ہیں ان کو جذب کرے اپنے اندر، اور جذب کرنے کے بعد پھر جب اس کے اندر رشد اور نمو ہوتی ہے تو یہ اگر اس ساری استحکام کے ساتھ ہو، اس ساری قوت کے ساتھ ہو، تو پھر انسان دنیا کی جتنی بھی مزاحمتیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں، ان کا سینہ چاک کر کے اپنے وجود کو، اپنے جو نجات کے جو کیفیت ہے اس کو آخر تک پہنچاتا ہے. بس ایک طرح کا تشابہ یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ فلاح ہمیں، اور لفظ فلاح جو یعنی مربوط ہے کسان سے اور بیج سے، اور اس کے اندر یہ تشابہ جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ فرمایا. اسی طرح سے آقا محسن قراتی نے ایک بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم قرآن سے یہ پوچھنا چاہیں کہ قرآن کی نظر میں فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، مومنون کے بارے میں بات کی، اس کے بعد قرآن جو ہے وہ عابدوں کے بارے میں، عبادت کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن دیکھیے عبادت کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور فعل خیر انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم فلاح پانے والے ہو جاؤ. اس لیے کہ عبادت میں جب تک وہ مرحلہ حاصل نہیں ہو جاتا جو اخلاص کا ہے، تب تک فلاح انسان کی نصیب نہیں ہوتی. اسی طرح سے قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارک اعراف میں کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ لوگ جن کے اوزان بھاری ہوں گے وہ اب یہ یقیناً آپ مستحضر ہوں گے کہ اس کا جو ربط ہے وزنوں کے بھاری پن یا بھاری ہونے سے، اس کا جو ربط ہے وہ قیامت سے ہے. یعنی قیامت میں جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ بخل سے دوری کرتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. خاص طور پر جو یعنی بخل سے دوری، یہ بخل سے جو دوری ہے وہ بنیادی طور پر دنیا داری کے ریشے کو اپنے اندر سے کم کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھے گا کہ انسان کے اندر سخاوت کی صفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان اپنے اندر سے دنیا داری کی جو اور حب دنیا کا جو ریشہ ہے اس کو ختم نہیں کرتا. اب یہ جو دنیا داری اور حب دنیا کی سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، لازم بات ہے جتنی انسان کے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت شدید اور قوی ہوتی چلی جائے گی، اتنا اس کے اندر